سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. درس چهارم امروز ما غذای مسلمان ها را انبار نکنیم. آپ نے اصلی درس پڑھا ہے، اصلی درس میں سے آج کا یہ کتاب کار ہے. کتاب کار دیکھیں. الفاظ الف پاسخ دهید. یک، این سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے. علت خوشحالی خدمت گزار امام صادق علیه السلام چه بود؟ دو، در زمان امام صادق علیه السلام مردم چگونه نان تهیه می‌کردند؟ سه، ثروتمندان در سال کمیابی گندم چه کردند؟ چهار، هدف امام صادق علیه السلام از فروختن گندم ها چه بود؟ خوب، این سوالوں کو اپنا اچھی طرح جواب دینا ہے. حرف ب پہ دیکھیں. مخالف واجہ های زیرا بنویسید. ان الفاظ کی جو ہے مخالف جو اپوزٹ ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. تحیدستان، پنہان، بے اجبار، خوشنود، توانائی، تشویق. خوب، حرف پ پہ دیکھیں. با واژه مناسب کامل کنید. مثال دیکھیں. مناسب الفاظ لگانا ہے. او با آهنگ محکم سخنش را تکرار کرد. ٹھیک ہے نا. اب لبهای ڈیش را با آب تر کرد. اسی طرح خانواده امام علیه السلام مانند ڈیش زندگی می کردند. اهل خانه گندم را با آسیا ڈیش. ما نباید غذای مسلمان ها را در خانه ڈیش. او میوه ها را به قیمت ڈیش می فروخت. خب ان کا آپ نے مناسب الفاظ لگانا ہے. آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. جانشین کنید. پورا جملہ دیا گیا ہے. من خوشحالم که توانستم به یاری محرومان بشتابم. ٹھیک ہے. اب یہی پورے جملے میں یہ الفاظ ایڈ کر دیں. موفق شدند یا مردم فلسطین، ستم دیدگان کھما کنند، فرمان خدا اطاعت. ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس جملے میں، تو آپ کا ہر جملہ نیا جملہ بن جائے گا. خوب، لطفاً جملے میں سازید. یہ آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں. ان سے آپ نے اپنے فارسی زبان میں جملے بنانے ہیں. ذخیره کنیم، گزارش، آگاه شدن، هرچه زودتر، اداره زندگی، برخلاف انتظارم. خوب، حرف جیم دیکھیں. صحیح واژه های غلط را بنویسید. اب صحیح واژه های غلط را بنویسید. یہ غلط ہیں تو ان کو آپ نے صحیح لکھنا ہے. حضرت، نگہداری. اب مثال کی طرف حضرت صحیح ہے تو ان کو آپ نے ٹیک لگا دینا ہے. یہ نگہداری غلط تھا تو آپ نے درست لکھ دینا ہے. تعجب، فرامی خواند، مصرف، تحقیر کردن، تشویق، گمراہی، منتظر، مسئولیت، غافلے، اطمینان، مقدار، نایاب شد، موقتاً، تحدید، ظاہر و عیب. کون سے الفاظ غلط ہیں کون سے صحیح ہیں وہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے. خوب، آتے ہیں حرف چھ کی جانب. صحیح جملہ یہ زیرا بنویسید. ان میں سے جو صحیح جملہ ہو آپ نے لکھنا ہے. جیسا کہ کسانی که توانم بیشتری دارند باید به ناتوانان کمک کرد. خوب، صحیح ہے جملہ تو آپ نے لکھ دینا ہے. نہیں ہے غلط ہے تو صحیح لکھ دینا ہے. گندم ها را به قیمت ارزان از مردم فروختم. من خیلی از کار او تعجب شدم. اگر توانستی هم باز این کتاب ها خریدار کن. ما باید طوری زندگی کرد تا دیگران گرسنگی نمانند. تو اس میں جو غلطی ہو وہ آپ نے درست کر دینی ہے. شش، حرف آ دیکھیں. نتیجہ ہے کہ از درس گرفتید بنویسید. اس درس کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے نا وہ آپ نے تین جملوں میں آپ نے یہاں پہ بیان کر دینا ہے کہ میرے خیال میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فلاں فلاں. یہ آپ نے مکمل کر دینا تو آپ کا یہ جملہ یا جو کتاب کار کا یہ درس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. دو میں یاد رکھیں. خدا حافظ ناصر.